کوئی نہیں ہے جس کے آگے سر جھکایا جائے مگر صرف اللہ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کو رسالت دی گئی، اور رسالت دی گئی کل کائنات کے لیے۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، جب تک وہ نعمتیں ہمارے پاس رہتی ہیں وہ کس قدر قیمتی ہوتی ہیں۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بخشی ہیں۔ ایک ناپاک قطرہ، اس کو پاک بنایا، اور وہ قطرہ لکوڈ پھر رحم مادر میں 9 مہینے تک اس پر رحمتوں کے سائے رہے، اس پر رحمانیت کے سائے رہے۔ وہ ماں کے رحم میں، اللہ کی رحمت کی گود میں، وہ قطرہ اپنی ہڈیاں بھی پوری کرتا ہے، اپنا جسم بھی پورا کرتا ہے، اپنے اعضاء مکمل کرتا ہے۔ وہ قطرہ نہیں کرتا، کوئی کرنے والا کرتا ہے۔ کوئی کرنے والا اس کو ہڈیاں عطا کرتا ہے، اس کو جسم عطا کرتا ہے، اس کو گوشت پوست عطا کرتا ہے، اس کے اندر کا نظام بناتا ہے، اس کے ناخن بناتا ہے، اس کے بال بناتا ہے، اس کی بینائی، اس کی سماعت، اس کی گویائی، اس کا لمس، اس کے سینے میں دل کی دھڑکن، اس کے سر میں دماغ، اور دماغ کا تعلق چونکہ عقل سے ہے تو اس کے پیرلل اس کو ایک ذہن دیتا ہے، ذہن جس میں خیالات آتے ہیں، جس میں تصورات آتے ہیں۔ وہ ذہن جو ہے وہ اس دماغ سے ماورا کوئی چیز، اوپر کی چیز۔ یہ باتیں اور طرح کی چل نکلیں، شاید آگے چل کر ان باتوں کا میری گفتگو سے تعلق ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو ذرا طویل ہے، لیکن زحمت فرما کے آخر تک دیکھیے گا۔ شکریہ۔ اگر بات چیت اچھی لگے اور آپ اسے شیئر کرنا چاہیں تو بسم اللہ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے، اور مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ آپ کی رائے پہنچے گی تو میں اس کو جاری رکھ سکوں گا، ورنہ اسی طرح کبھی کبھار ملاقات ہو جائے کرے گی۔ میرا کوئی سیاسی ذہن تو نہیں، نہ میں کوئی تانے بانے جوڑ سکتا ہوں، نہ میں کچھ اور کر سکتا ہوں، لیکن بطور پاکستانی کے اور ایک عام پاکستانی کے میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق ہے کہ میں اس پر ہلکا پھلکا اپنے خیالات کا اظہار کر دوں۔ میں ٹیلی ویژن کے اوپر سن رہا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی پوری ایک مخصوص ٹیم جو کرونا کے سلسلے میں انہوں نے اہم لوگوں کو بٹھایا اور صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی، بات چیت کی۔ ایک بات اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دوست احباب یہ شکوہ یا گلہ کرتے ہیں کہ پیچھے مسلم لیگ نون کی حکومت رہی، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی۔ اچھا، ان دو حکومتوں کو بہت زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے، جبکہ بیچ میں مشرف صاحب بھی تھے۔ مشرف صاحب سے پہلے بھی نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی۔ تو دوست یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ عمران خان ہی ملا ہے تنقید کرنے کے لیے؟ آپ اگر اتنا ہی مطلب اتنا اونچا ذہن ہے تو آپ نواز شریف پر اور بے نظیر پر اور
زرداری پر اور پیپلز پارٹی نون کی حکومت پر کیوں نہیں تنقید کی آپ نے؟ چلے مشرف تو ایک ڈکٹیٹر تھا، تو یہ تو عوامی حکومتیں تھیں، ان پر کیوں نہیں بولتے رہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے وعدے بہت کیے ہیں۔ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایسے وعدے کیے جن کو تھوڑا بہت 10%، 25%، 15%، کہیں 5%، کہیں 30% پورا کرتے رہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہے۔ اور پھر یہ کہ یہ سوشل میڈیا بھی نہیں تھا اس وقت، اس وقت تو آپ کی بات ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، تب اتنا نہیں تھا۔ لیکن تب بھی لوگ کتنا بھی کچھ کہیں، ہمارے ملک میں ایسے اچھے اچھے صحافی اور ایسے باکردار صحافی ہیں کہ جنہوں نے ہر دور میں حق کی بات کی ہے۔ اب وہ ہر طرح کے لوگ چونکہ ہوتے ہیں، لہٰذا صحافیوں میں بھی ہوں گے غلط، جس کو یہ بڑے تمطراق سے لفافہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہر کوئی لفافہ تو نہیں ہوگا۔ خیر، بات اور طرف چلی جائے گی۔ کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ خان صاحب نے وعدے بہت کیے، دعوے بہت کیے، کوئی ایک بھی پورا ہونے کو نہیں آ رہا۔ تو اب یا تو دم ساتھ لیں، چپ کر جائیں، بالکل کچھ نہ بولیں، ورنہ تھوڑا بہت بولنے کی تو اجازت دیں آپ۔ بات ہو رہی تھی آج کی جو گفتگو رہی خان صاحب کی، اب خدا کا کرنا ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ سب پہ اپنا رحم کرے، یہ جو کرونا وائرس کا معاملہ چل نکلا ہے، پہلے تو یہ تھا نا جی، ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے، لوگ چوری کر گئے، یہ کر گئے، وہ کر گئے، بارڈرز پر فوجیں آ گئیں، ہندوستان نے یہ کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا، امریکہ نے وہ کر دیا، ڈرون حملے ہو رہے ہیں، امداد نہیں مل رہی، امداد رک گئی، فلاں ہو گیا۔ ذاتی، یعنی ذاتی سے مراد ملک کی ذاتی مسائل تھے، اندرونی بھی اور بیرونی بھی۔ اب تو پورے کرۂ ارض کو اس کرونا وائرس نے گھیر لیا ہے، دنیا کی ہر قوم پریشان ہے اور نفسا نفسی کا عالم ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی فلاں نے اتنے ٹریلین ڈالرز کی امداد کا اعلان کیا، فلاں، ارے کون سی ڈالرز کی امداد اور کیا امداد؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اور خود کردہ رہا علاج نیست، کون کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ ہر کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ وہ شروع میں چائنا کے اوپر الزام دھرا گیا کہ چین سے یہ سارا کچھ نکلا، انہوں نے پتہ نہیں چمگادڑیں کھائیں، کیا کیا، وہ کیا، اور بڑا پروپیگیٹ کیا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا، اور چائنا کو گویا ایک نکر میں لگا دیا گیا، اور باقی سب نے ٹھٹھا مذاق اڑایا، اس پورے یورپ اور مغرب نے، جن کی مثالیں آج ہمیں دی جا رہی ہیں کہ مغرب کو دیکھیں، اٹلی کے پاس اتنا کچھ تھا، فرانس کے پاس اتنا کچھ تھا، وہ کچھ نہیں کر سکے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ امریکہ مشکل میں ہے، ٹرمپ صاحب اپنے کو نسخے لے کر آ جاتے ہیں، کون سے نسخے اور کون سی مغربی طاقت اور کیا ہے؟ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ آسمانی آفت تمام انسانوں پر ٹوٹ پڑی ہے۔ میں میڈیکل سائنس سے اتنا آگاہ تو نہیں ہوں، لیکن یہ جو وائرس ہے یہ غالباً خوردبین میں بھی نظر نہیں آتا۔ اگر یہ خوردبین میں بھی نظر نہیں آتا تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ تم کیا بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، ایک مچھر کا پر تو نہیں بنا سکتے تم۔ اگر
اگر ہمت ہے تو بنا کے دکھا. مچھر کا پر تو بہت بڑا ہوتا ہے اگر اس وائرس سے مقابلہ کرے. اور یہ میرا خیال ہے کہ سوئی کے ناکے کے اوپر بھی پتہ نہیں ایک سے زیادہ آ جائیں گے. اور وہ یہ ایک یونٹ جو ہے اس کے اندر پورا نظام، اس کے اندر اس ذہن کا پورا نظام ہے، جو ذہن اور جو قوت اس کائنات کو چلا رہی. ضرور احتیاط کریں. بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں اپنے ان دوستوں، بھائیوں، بہنوں سے جو مجھے سن رہے ہیں کہ اپنی احتیاط خود کریں. بہت ضروری ہے. زندگی اللہ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت ہم پہ فرض ہے. اندھے کنویں میں چھلانگ لگانا کسی ذی شعور کا کام نہیں. اندھے کنویں میں چھلانگ لگانا تو گویا خودکشی ہوئی نا. ضرور اپنی احتیاط آپ ہی کریں گے. کسی نے بڑھ کر آپ کو کچھ نہیں دینا. ٹھیک ہے، چین میں حکومت نے بہت کچھ کیا، لیکن لوگوں نے بھی حکومت کا ساتھ دیا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں محکمہ صحت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، ان پر عمل کیا جائے. ان کو یکسر نظر انداز نہ کریں. بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. گاؤں دیہاتوں میں اس شعور کی بہت ضرورت ہے. آپ نے اپنی احتیاط خود کرنی ہے. عام لوگوں کو اندازہ تک نہیں، میرا خیال ہے مجھے بھی نہیں، کہ یہ کس قدر یہ وائرس جو ہے کیسے آپ کا ساتھی بن جاتا ہے اور آپ کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ 12-14 دن بعد اس کا پتہ چلتا ہے. لہٰذا صفائی ستھرائی، نہانا دھونا، کپڑوں کو صاف رکھنا، ہاتھوں کو ہر وقت دھونا، اور دیگر صفائی جو ہے، اور لمس اور ٹچ اور قربت سے اپنے آپ کو دور رکھنا آپ کے اپنے بھلے میں ہے. یہ سارا کچھ تو ہے یہ اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت زندگی کو بچانے کے لیے، لیکن یہ اس لیے بالکل نہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ کرنا ہے یا اس آفت کو شکست دینا ہے. انسان کے بس کی بات نہیں. قرآن پاک میں اور آسمانی کتابوں میں کئی اقوام کا ذکر ہے جن کے اوپر عذاب نازل ہوئے. کوئی ناپ تول میں ڈنڈی مارتا تھا، کوئی ہم جنسی میں مبتلا تھا. قوم پوری، کوئی نہیں، پوری قوم کی قوم 2 نمبر کاموں میں مصروف. حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کم تولنا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرست تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام یا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اونچی اونچی پہاڑوں کو کاٹ کر بلڈنگیں اور عمارتیں بنائیں. حضرت ابراہیم کے وقت وہ جس نے آگ میں پھینکا حضرت ابراہیم کو، اس نے ایک بڑی اونچی سیڑھی بنائی اور تیر کمان لے کر چڑھ دوڑا اس کے اوپر کہ ابراہیم کدھر ہے تمہارا خدا. میں اسے استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اپنا مقابلہ کرنے سے باز رکھے. اور یہ نہیں کہ اللہ کو نہ مانے تو اللہ کا مقابلہ ہے، یہ بھی نہیں کہ اللہ کی شان میں خدا نخواستہ کچھ نہیں. بات یہ ہے
کہ کم تولنا بھی اللہ سے مقابلہ ہے. بات یہ ہے کہ اپنی جاہ و جلال پر فخر کرنا، اپنی دولت پر فخر کرنا، اپنی عمارتوں پر فخر کرنا، یہ بھی اللہ سے مقابلہ ہے. اپنی نفسانی خواہشات کو غلط رخ پہ ڈال دینا، یہ بھی اللہ کا مقابلہ ہے. فطرت سے ٹکر لینا گویا اللہ سے مقابلہ. اس مقابلے سے باز رہنا ہوگا. السلام علیکم.